ممالک میں وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ برقرار رہے گا۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری ایک اعلامیے کے مطابق ایشیائی ممالک میں کورونا وائرس کی وبا کے خاتمے کا جلد امکان نظر نہیں آتا۔ اس میں زیادہ وقت لگے گا۔ ان ممالک کے شہریوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ دیر تک حفاظت اقدامات تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ دوسری طرف پوری دنیا میں کورونا وائرس سے متعلق تحقیق ہو رہی ہے اور ایسی ایک تحقیق کے بعد یہ انکشاف ہوا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں میں اس کی علامات کلیئر ہونے کے بعد بھی وائرس 8 دن تک موجود رہ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ دیگر افراد کو اس سے متاثر کر دے۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صحت یاب افراد کو زیادہ وقت کے لیے از خود آئسولیشن کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ جو دیگر لوگ ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہو، وہ اس کا شکار نہ ہو پائیں۔ جبکہ دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والے کورونا وائرس کے خلاف مخصوص ویکسین کی تیاری میں کم از کم 1 سال کا وقت درکار ہے۔ ایسے میں سائنسدان جو ہے وہ مختلف ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ فی الوقت اس بیماری سے نجات کے لیے کوئی ویکسین یا کوئی طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پرائم منسٹر ٹاسک فورس ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جو بھی میں بات انٹرو میں بھی کر رہی تھی، کہ اس وقت دنیا میں تقریباً ہر جگہ ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے مختلف نوعیت کو لے کر، ویکسین کو لے کر، علاج کو لے کر، کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں میں سوچ رہی تھی یونیورسٹیز بھی بند ہیں، جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بھی بند ہیں، تو آپ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، یا آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ریسرچ جو انسٹیٹیوٹ ہیں، ادارے، ان کو ہی کھول دیا جائے تاکہ اس کام کو مزید جاری رکھا جا سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ریسرچ کے جو ادارے ہیں ان کو فوری طور پہ کھولیں تاکہ یہ جو اس وقت جو چیلنج ہے اس کو ہم میٹ کر سکیں۔ کراچی یونیورسٹی میں جو انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ہے، اس میں ہم نے کسی حد تک تحقیق جاری رکھی ہے ان سب حالات کے باوجود، اور اسی کے نتیجے میں جو جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ ہے، جو اتفاق سے میرے والد کے نام سے ہی منسوب ہے کیونکہ میری گرانٹ سے بنا تھا وہ کراچی یونیورسٹی میں، تو وہاں پر یہ پایا گیا ہے، اس کا سٹرکچر پورا سیکوینس کیا گیا ہے، اس کی پوری ساخت معلوم کی گئی ہے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ 9 پوائنٹس آف ڈفرنس ہیں، 9 میوٹیشنز ہیں اس میں، اس وائرس کے مقابلے میں جو ووہان چائنا میں دریافت ہوا تھا۔ اور اب اس پر مزید یہ ڈاؤ یونیورسٹی نے پیشنٹ سے نکال کے ہمیں دیے تھے سیمپلز، جس سے ہم نے ایکسٹریکٹ کر کے یہ سارا کام کیا ہے۔ یہ لیٹسٹ جین سیکوینسرز ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں جس پہ یہ کام ہوا ہے۔ تو اب یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کیا کیا جائے، تو 3-4 اپروچز ہیں۔ نمبر 1 ویکسین، یہ 1.5 سال دور ہے تو اس کو آپ رول آؤٹ کر دیں۔ نمبر 2 نیا ڈرگ ڈیولپمنٹ کوئی ڈسکور ہو جائے، یہ جو ہے 5 سے 10 سال دور ہے کیونکہ وہ FDA اپروول کا بہت لمبا طریقہ ہے اور کئی 100 ارب روپے لگتے ہیں اس کے اندر، اس کو بھی آپ بھول جائیں۔ نمبر 3 ایگزسٹنگ جو ہمارے پاس ڈرگز ہیں، اینٹی وائرل ڈرگز ہیں، اینٹی بایوٹکس ہیں اور بہت سارے اور ڈرگز ہیں، اینٹی ملیریلز ہیں وغیرہ، ان کو استعمال کرنے کی دیکھا جائے کہ ان میں کوئی ایکٹیویٹی آتی ہے یا نہیں۔ تو اس وقت دنیا میں فوکس اس پر ہے، ہمارا بھی فوکس اس پر ہے، اور کلینکل ٹرائلز اس پہ شروع ہو چکے ہیں لاہور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں، اور اسی طرح کراچی میں شروع ہو رہے ہیں۔ کچھ انزائم انہیبیٹرز ہیں جو کہ روکیں گے اس وائرس کو انسانی خلیوں سے جڑنے میں، جو چپک جاتا ہے زور سے اور پھر اندر گھستا ہے، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اور چوتھے جو ہے انیشیٹو، وہ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں، کچھ پاکستان میں پائی جاتی ہیں، کچھ چائنیز میں، چائنیز جڑی بوٹیاں جو ہیں وہاں پہ چائنا نے منظور کیا ہے آفیشلی کچھ جڑی بوٹیوں کو کہ وہ وہاں پہ استعمال کریں کورونا وائرس کے خلاف، اور اچھے ریزلٹس آئے ہیں، تو وہ ہم نے پاکستان بھی منگا لیے ہیں اس کے کیپسولز، اور یہاں پہ اس کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیے گا، WHO جانب سے جو اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایشیائی ممالک میں کورونا کے خاتمے کا جلد امکان نظر نہیں آتا، اگر دیکھیں تو چائنا، پاکستان، بھارت، ایران، بنگلہ دیش، افغانستان، تقریباً افیکٹڈ لوگوں کے جو نمبرز ہیں تقریباً ایک جیسے بھی ہیں، ہلاکتوں کے نمبر بھی آگے پیچھے ایک جیسے ہی ہیں، چائنا میں بہرحال بہت زیادہ ہے، لیکن یورپ اور امریکہ میں ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے یہ انگلینڈ میں اور ان جگہوں پہ پھیل رہا ہے، کیا یہ موسم کی شدت، موسم کا گرم ہونا، سرد ہونا، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان ممالک میں، اور ایشیا کا جو ویدر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وائرس کی شدت کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے، زیادہ افیکٹ کرتا ہے، کم افیکٹ کرتا ہے؟ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی۔ سب سے پہلی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ
ہمارے ہاں قوت مدافعت زیادہ ہو. یورپی ممالکوں کو وہاں بالکل صاف ستھرا انوائرمنٹ ہے, ان کا امیون سسٹم عادت نہیں ہوتی اس قسم کے وائرس بیماریوں سے. ہمارے ہاں ماحول جو ہے اس میں آلودگی زیادہ ہے, جراثیم زیادہ ہیں, تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری قوت مدافعت زیادہ ہو. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ وائرس کسی حد تک مختلف ہے ان وائرس سے, یہ تو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی حد تک مختلف ہے, تو ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ اتنی تیزی سے اسپریڈ کرنے کی قابلیت نہ ہو, لیکن یہ پتہ چلے گا 4 سے 6 ہفتے بعد جب ریٹ آف ایکسپینشن آپ کو پتہ چلے گا پاکستان میں کتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. تو یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے. اور تیسری وجہ موسم کی ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ گرمی ہے, وہاں پہ ٹھنڈ موسم ہے, ٹھنڈے موسم میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. اس کے بارے میں اصل پتہ چلے گا جب تھوڑی گرمی پڑے گی 3-4 ہفتے بعد, تو اس کی وجہ سے یہ کمی ہو جاتی ہے اس کے پھیلنے میں یا نہیں. ابھی یہ پہلی گرمی ہے اس وائرس کے لیے, تو اس لیے یہ ابھی مشکل ہے کہنا کہ گرم موسم میں یہ کس حد تک رکے گا. لیکن یہ بات ایک صحیح ہے کہ یہاں پہ جو اموات ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے وہ بہت کم ہیں ان اموات سے جو ممالک میں ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے یہ اس سے کچھ روشنی کی کرن نظر آتی ہے. بہت شکریہ. طاؤ رحمان صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ تعداد 9 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے, جن میں سب سے زیادہ تعداد یورپی ممالک میں ہے جہاں 4 لاکھ سے زائد افراد اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. اب تک دنیا میں سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ اٹلی میں ہوئی ہیں, جہاں اس وائرس سے 12,000 سے زائد افراد جو ہے نا وہ ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ 1,05,000 سے زائد افراد اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. دوسری طرف اگر اسپین کی بات کریں تو اسپین میں بھی کورونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اسے سنبھالنا وہاں بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. یورپ میں اٹلی کے بعد اب اسپین کو جان لیوا کورونا وائرس نے اپنا مرکز بنا رکھا ہے, اور روز اموات میں تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ روز 5 روز سے 800 سے زائد جو ہے نا وہ اموات ریکارڈ ہوئی ہیں. مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ گئی ہے, جبکہ 9,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. 15 روزہ پابندیوں کے بعد اسپین کے وزیر اعظم نے پابندیوں کو مزید جو ہے وہ سخت کرنے کے احکامات جاری کیے, اور صرف انتہائی کوئی ضرورت ہے اس کے وقت ہی عوام کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ دونوں ممالک سے میں نمائندے لوں گی. اٹلی سے میرے ساتھ ہے تنویر ارشاد ہیں, اسپین سے ہمارے نمائندے شاہد احمد. شاہد, سب سے پہلے میں اسپین جاؤں گی, شاہد سے بات کروں گی. شاید اٹلی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں اسپین جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے. روزانہ کی تعداد میں یہاں پر بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ 5 روز سے روزانہ 800 سے زائد افراد جو ہے نا وہ روزانہ ہلاک ہو رہے ہیں. 9,053 جو ہے نا وہ نمبر ڈیتھس کے نمبر ہیں وہ ہو چکے ہیں. ایک دم یہاں پر صورتحال بگڑنے کی کیا وجہ بنی؟ کیا یہاں پر بھی لوگوں نے شروع میں لاک ڈاؤن کو سیریس نہیں لیا, یا یہاں پر بھی حکومت نے لاک ڈاؤن کے فیصلے کو تاخیر سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا؟ اصل میں دنیا کے پاس شاید 2 ماڈل تھے کورونا سے نپٹنے کے لیے. ایک اٹلی ماڈل تھا اور دوسرا چائنا ماڈل تھا. اور کسی بھی جو اسپین ہے اس نے بھی چائنا ماڈل کو فالو نہیں کیا. ہم اٹلی کی دیکھا دیکھی لاک ڈاؤن میں ہم نے بہت تاخیر کی. پھر یہاں پہ ایک اور جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو 2 حکومتیں ہیں اسپین کی اور کتالونیا کی جو آزادی کی تحریک ہے, شاید وہ بھی ایک وجہ بنی ہے. جو تیسری بڑی وجہ ہے وہ یہ بنی ہے کہ پہلے مرحلے میں ہی جو بڑی تعداد تھی ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کی, وہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں. تو آج آخری اطلاعات آ رہی ہیں 15,000 کے قریب جو ڈاکٹرز اور طبی عملہ ہے وہ کورونا وائرس کا شکار ہو چکی ہے. سو یوں ہے کہ ایک کرائسس کے بعد گورنمنٹ کو ایک دوسرے کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میڈیکل سٹاف کی صورت میں. جہاں تک ان کے مورال کی تعلق ہے تو جو پوری گورنمنٹ ہے اور جو شہری ہے وہ ہر روز شام 8 بجے اپنی بالکنی پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے کلیپ کرتے ہیں, انہیں سلوٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ اس وقت جو پہلی صف میں لڑ رہے ہیں نا وہ وہی عملہ ہے, لیکن وہ ہمارا ہیرو بھی ہے. اس دنیا میں ہی وہ موت کے سامنے کھڑے ہیں, مگر دوسری طرف جو شہری ہیں وہ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اگر کچھ برادر دیکھیں نا جی, یقین کیجیے کہ وہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اتنے خوبصورت اس مشکل دور میں بھی جو لوگوں کے جذبے ہیں وہ قابل دید اور قابل داد ہیں. صحیح. تنویر ارشاد اٹلی میں. تنویر, جیسے ہی یہاں پر مکمل لاک ڈاؤن پر عمل ہوا اس کے بعد اطالوی حکومت نے مزید لاک ڈاؤن کو بڑھانے کا بھی اور سخت کرنے کا بھی فیصلہ کیا. تقریباً 1 ہفتہ پہلے
میری جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ کچھ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے سخت لاک ڈاؤن کے بعد. مزید ایک ہفتہ گزرنے کے بعد کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ جی بالکل, آج بھی جو میں آج کا فگر بتاتا چلوں, آج بھی 727 افراد جو ہیں اٹلی میں کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں. اس کے بعد جو تعداد ہے وہ 13,000 سے بھی زائد جا پہنچی ہے. تاہم جو گزشتہ 3 ہفتے سے لاک ڈاؤن تھا اس میں سختیاں کی گئی ہیں. اس کے بعد جو نئے متاثرین کی تعداد جس طرح 5,000 6,000 روزانہ کی تعداد تھی, اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے گزشتہ 3-4 دن سے. اب جو وہ تعداد ہے وہ 2,000 اور 3,000 تک رہ گئی ہے جو نئے کیسز کی تعداد ہے. اٹلی کی حکومت نے جو ہے وہ اس میں لاک ڈاؤن میں بھی جو مزید توسیع کر دی ہے. تاہم تعلیمی اداروں کو انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے ہو سکتا ہے کہ اسے مزید جو ہے وہ توسیع کی جائے, لیکن جو صنعتی ادارے ہیں یا جو فیکٹریاں ہیں اسے بھی جو ہے 13 اپریل تک بند کر دیا. اب 13 اپریل کے بعد جو ہے نئے جو کیسز کی تعداد یا جو بھی چیزیں ہیں وہ دیکھ کر کی جائیں گی. سب تو جو اہم چیز ہے کہ اب تک جو تعلیمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ جو کرونا وائرس اٹلی میں ہے وہ سب سے زیادہ جو ضعیف العمر افراد ہیں, جو اوسط عمر انہوں نے نکالی ہے اب تک وہ 79 ایئرز ہے. یعنی 79 ایئر سے زائد جو عمر کے افراد ہیں انہیں زیادہ جو ہے کرونا وائرس نے افیکٹ کر رہا ہے. یہاں پر کافی سارے ایسے اولڈ ہوم ہے جہاں پر جو ہے ضعیف العمر افراد کو رکھا جاتا ہے کہ وہ اس میں پورے جو جتنے بھی افراد تھے, جتنے بھی وہاں لوگ تھے, وہ سارے کے سارے کرونا وائرس کے باعث جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں. اس کا مطلب جو 70 سال سے زیادہ کے لوگ ہیں ان پر زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے یہ وائرس.